کیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی قضا نماز کا بیان کروں گا، کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں گا۔ اللہ تعالی میری زبان پر حق جاری فرمائے۔ بلا عذر شرعی نماز قضا کر دینا بہت سخت گناہ ہے۔ اس پر فرض ہے کہ اس کی قضا پڑھے اور سچے دل سے توبہ کرے۔ نماز اگر قضا ہو جائے، ٹائم نکل جائے، تو پھر اس کی کیا کرنی ہے؟ قضا کرنی ہے، اور قضا بھی کرنی ہے، توبہ بھی کرنی ہے۔ توبہ جب ہی صحیح ہے کہ قضا پڑھ لے، صرف توبہ نہ کرتا رہے، نماز کی قضا بھی پڑھے۔ جو ذمہ باقی ہے اس کو تو اور ادا نہ کرے اور توبہ کیے جائے، تو یہ توبہ نہیں ہے۔ جب گناہ سے باز نہ آیا تو توبہ کا کیا ہوئی؟ اب نماز قضا ہو گئی ہے، صرف توبہ نہ کرتا رہے بلکہ قضا بھی پڑھے، قضا پڑھے پھر توبہ کرے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ گناہ پر قائم رہ کر استغفار کرنے والا گناہ بھی نہ چھوڑے اور استغفار بھی کرتا رہے، اس کی مثل ایسے ہے جو اپنے رب سے ٹھٹا اور مذاق کرتا ہے۔ گناہ نہ چھوڑے، استغفار بھی کرے، تو یہ توبہ ہوئی۔ دل میں برائی کا ارادہ موجود ہے، اس زبان پر توبہ ہے کہ اب موقع ملے گا تو پھر کر لوں گا، اور زبان سے کہہ رہا استغفار، تو یہ رب کے ساتھ مذاق ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے۔ توبہ کے معنی یہی ہیں کہ بالکل سچی توبہ، نہ کرنے کا پختہ ارادہ۔ کبھی بھول چوک ہو جائے تو دوبارہ توبہ کر لے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں 100 واری میں توبہ کیتی تے 100 وار تڑوڑی، پر نفس کمینے میرے حالی بدی نہ چھوڑی۔ تو ہمارا نفس اتنا برا ہو گیا ہے کہ یہ بدی کو چھوڑتا نہیں ہے۔ لیکن جب بھی موقع ملے، آپ گناہ ہو جائے، نفس و شیطان انسان کے بہت دشمن ہیں، لیکن ارادے سے انسان گناہ سے بچے۔ کبھی بھول چوک ہو جائے، کبھی غفلت پیدا ہو جائے اور انسان گناہ کر لے تو فوراً توبہ کرے، لیکن جان بوجھ کر گناہ کی طرف نہ جائے اور توبہ کی امید پر گناہ نہ کرے کہ ابھی گناہ کر لیتا ہوں پھر توبہ کر لیتا ہوں، تو ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ توبہ وہی قبول ہوتی ہے جو بھول چوک سے ہو جائے۔ توبہ کبھی انسان ارادے سے بھی گناہ کر لے تو نہ کرنے کی پکی توبہ کرے۔ جس بات کا بندے کو حکم ہے اس وقت میں کرنے کو اور کہتے ہیں، وقت نکل جانے کے بعد کرنے کو قضا کہتے ہیں۔ جس وقت میں نماز کا ادا کرنی ہے، زور سے عصر کا ٹائم، وہ اس کا ٹائم ادا کہلائے گا۔ وہ ٹائم نکلنے کے بعد وہ نماز اس سے قضا ہو جائے گی۔ وقت میں تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیے اور وقت نکل گیا، سلام سے پہلے تو نماز ہو گئی۔ مثال کے طور پر ابھی ظہر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے 5:05 پر، کسی نے 5:04 پر تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر نماز کی نیت کر لی، اور 1 منٹ کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے عصر کا ٹائم شروع ہو گیا، تو اس کی نماز ہو جائے گی، سوائے فجر کی نماز کے، جمعے کی نماز کے اور عید کی نماز کے۔ اس کے علاوہ اگر اس نے وقت کے اندر تکبیر تحریمہ کہی اور ٹائم نکل گیا، ٹائم اس نماز کا ختم ہو گیا، اگلی نماز کا ٹائم شروع ہو گیا، تو وہ سلام پھیر لے، اس کی نماز ہو جائے گی، سوائے فجر کی نماز کے، جمعے کی نماز کے اور عید کی نماز کے۔ سوتے میں یا بھولے سے نماز قضا ہو گئی تو اس کی قضا پڑھنا فرض ہے۔ سوتے میں یا بھولے سے کوئی نماز قضا ہو گئی تو اس کی قضا پڑھنا فرض ہے، البتہ یہ گناہ گار نہ ہوگا۔ کیوں؟ اس میں غفلت طاری ہو گئی تھی، جان بوجھ کر وہ اٹھ نہ سکا یا غفلت سے بھول گیا، تو جب یاد آ جائے یا وہ جب جاگے تو فوراً اس کی قضا کر لے، دیر کرنا مکروہ ہے۔ فجر کی نماز میں سوتا رہا، لیکن جیسے ہی اٹھا طلوع آفتاب کا ٹائم گزر چکا تو وہ فوراً فجر کی قضا کرے، اور زوال سے پہلے پہلے قضا کرے گا تو سنتوں کو بھی قضا کرے گا، 2 رکعت فرض پڑھے گا، 2 رکعت سنت پڑھے گا وہ فجر کی زوال سے پہلے پہلے۔ فرض کی قضا فرض، واجب کی قضا واجب، سنت کی قضا سنت ہے۔ وہ سنتیں جن کی قضا ہے، جیسے فجر کی سنت، فجر کی نماز نکل گئی، اسی دن زوال سے پہلے ادا کرے گا تو سنت بھی پڑھے گا۔
قضا کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، عمر میں جب پڑے گا ادا ہو جائے گی، سوائے طلوع آفتاب کے، غروب آفتاب کے یا زوال کے وقت نہ پڑے۔ یہ جو ٹائم ہے ان میں قضا نہ پڑے، باقی وہ جس وقت بھی پڑے گا قضا اس کی ہو جائے گی۔ جو نماز جیسے فوت اس کی قضا بھی ویسی ہی پڑھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر سفر میں ظہر کے 4 فرض کو 2 فرض کر دیا گیا، اور اس نے سفر میں اگر نماز نہ پڑھی تو جب اس کی قضا پڑے گا تو 2 ہی فرض پڑے گا۔ کیوں؟ مسافر پر 2 ہی فرض پڑھنا لازمی تھے، تو اس کی قضا بھی 2 ہی فرض پڑے گا۔ لیکن جب وہ مسافر نہ ہو، اگر 4 رکعت قضا ہوئی ہے ظہر کی تو 4 رکعت فرض ہی ادا کرے گا۔ صاحب ترتیب کے لیے ضروری ہے کہ اپنی قضا پہلے پڑھے اور اس وقت کی نماز بعد میں پڑھے۔ صاحب ترتیب کون ہوتا ہے؟ صاحب ترتیب وہ ہوتا ہے جو بالغ ہونے کے بعد 6 نمازیں لگاتار اس سے قضا نہ ہوئی ہوں زندگی میں۔ جیسے وہ بالغ ہوا 6 نمازیں اس نے لگاتار نہ چھوڑی ہوں تو وہ صاحب ترتیب کہلاتا ہے۔ اور یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، ہزاروں میں شاذ و نادر ہوتے ہیں جو بلوغت کے بعد سے کبھی 6 نمازیں ایک ساتھ قضا نہیں کرتے، وہ لوگ صاحب ترتیب کہلاتے ہیں۔ ایسے صاحب ترتیب شخص کی اگر فجر کی نماز چلی گئی تو وہ ظہر کی پہلے نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ پہلے اپنی فجر کی نماز قضا پڑھے گا، پھر وہ ظہر کی نماز پڑھے گا۔ ایسا شخص صاحب ترتیب کہلاتا ہے۔ یہ لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ بالغ ہونے کے بعد سے کبھی وہ 6 نمازیں لگاتار قضا نہ کرے، ایسا شخص صاحب ترتیب کہلاتا ہے۔ وہ ایسا مریض کے اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اتنا ایسا مریض ہو گیا ہے کہ وہ اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھتا، تو اس کے لیے قضا نہیں ہے۔ جتنی نماز اس کے نکل گئی اس پر لازمی نہیں ہے کہ اس کی قضا کرے۔ تو پتہ کیا چلا؟ جو وقت میں عبادت آپ نہیں کر سکے تو اس کی قضا لازم ہے۔ تو جو کچھ بیان ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، کوئی غلطی سے کوئی بات غلط جملہ نکلا ہو تو اس پر توبہ کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین، رضینا باللہ تعالی ربا وبالاسلام دین، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ یا اللہ کریم، جو کچھ بیان ہوا مولا کریم اس کو سن کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم گناہگار سیاہکار ڈوبہ و ذلت میں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں مولا 2 جہاں کی بھلائیاں مقدر عطا فرما۔ مولا کریم دنیا کی نعمتیں عطا فرما، آخرت کی نعمتیں بھی عطا فرما۔ مولا کریم دنیا کی نعمت سب سے بڑی ہدایت ہے، مولا کریم ہمیں سیدھا راستے پر چلا اور سیدھا راستہ دکھا۔ مولا کریم اپنے پیاروں کا راستہ دکھا دے۔ مولا کریم صراط الذین انعمت علیہم کی دولت سے مالا مال فرما، ان کا راستے پر چلا جو تیرے پیارے ہیں۔ مولا کریم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے بچا لے۔ مولا کریم جتنے ہمیں بیمار ان کو صحت عطا فرما، جتنے ایمان والے دنیا سے چلے گا ان کی بخشش فرما۔ مولا کریم 2 جہاں کی نعمتیں عطا فرما۔ مولا کریم پاکستان کو مولا کریم دشمنوں کی سازشوں سے مولا کریم بچا۔ مولا کریم جہاں کئی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مولا کریم ان کی غیب سے مدد فرما۔ مولا کریم رحم فرما دے، کرم فرما دے، فضل فرما دے۔ مولا کریم ہم اس قابل نہیں ہے کہ تو ہماری طرف دیکھ۔ مولا کریم تو اپنے محبوب کا سبز گنبد دیکھ۔ مولا کریم تیرے محبوب کا واسطہ، تیرے محبوب کے سبز گنبد کا واسطہ۔ مولا کریم جو تیرے محبوب نے ہم امتیوں کے حق میں دعائیں کی مولا کریم اس کا واسطہ۔ مولا کریم ہم مسلمانوں پر کرم فرما دے، رحم فرما دے، فضل فرما دے۔ مولا کریم ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما دے۔ مولا کریم بن مانگے عطا فرما۔ مولا کریم کہ تیرے پیارے قرآن کا واسطہ مولا کریم کرم کر دے، رحم کر دے، فضل کر دے۔ جو کچھ تفسیر بیان ہو رہی ہے مولا کریم مجھے اور اچھی بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم میرا سینہ میرا دل اسلام کے لیے کھول دے۔ مولا کریم رحم کر دے، کرم کر دے، فضل کریم خاتمہ بالخیر فرما دے، خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالخیر فرما۔ نفس و شیطان سے بچا لے مولا کریم، اس پر قدرت اور مولا کریم ہمیں قدرت عطا فرما، اس سے لڑنے کی توفیق عطا فرما۔
تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار، ببرکۃ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما